افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ اے اکڑ کے چلنے والے، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ اب سب کو چھین لیا گیا، دولت، بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کچھ یہیں رہ گیا، صرف ایک چادر کفن کی لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا، یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گا، برہنہ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر! نہ پاؤں میں جوتے، نہ سر پہ پگڑی، نہ بدن پہ کپڑا، برہنہ اٹھایا جائے گا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو کانپنے لگی، عرض کی حضور قبر سے برہنہ اٹھائے جائیں گے تو ایک دوسرے سے حیا نہیں آئے گی؟ فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، کسی کو ہوش ہوگی تو حیا آئے گی، ہوش اڑے ہوئے ہوں گے، خوف قیامت طاری ہوگا، قبروں سے یوں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ اب بوسرا کا جو مفہوم ہے، جو ترجمہ اور معنی ہے وہ تو رہے، بوسرا کا جو صوتی آہنگ ہے، جب بولتے ہوئے ایک جھٹکا لگتا ہے تو قبروں سے اٹھتے ہوئے لوگوں کی کیفیت معلوم کرنے کے لیے بوسرا کا صوتی آہنگ ہی کافی ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ حصلہ کے اوپر جو تشدید ہے، یہ معنی کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مجسم پیکر میں سامنے لا رہی ہے۔ اللہ فرماتا پھر وہ وقت آئے گا جو سینے میں ہوگا وہ تشت ازبام ہو جائے گا۔ آج آپ مجھے نیک سمجھتے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن میرے سینے کے اندر کیا چل رہا ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ یہ میں تقریر چہک چہک کے کر رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا ہے؟ میں آپ کے دل اپنی جانب موڑنا چاہتا ہوں، آپ کی جیبیں خالی کرنا چاہتا ہوں، یا میں آپ کے سامنے پاک اور ستھرا اور بڑا جو ہے وہ نیکوکار بننا چاہتا ہوں، یا میرا مقصد رضا الہی ہے؟ یہ مجھے پتہ ہے، آپ کو نہیں پتہ۔ آپ کہاں ہیں، کہاں کھڑے ہیں، میں آپ کو اچھا سمجھتا ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن یہ ساری چیزیں سامنے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ۔ اور سورہ الطارق میں فرمایا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ اس دن سارے راز کھول دیے جائیں اور کوئی طاقت نہیں ہوگی جو ان رازوں کو کھلنے سے روک سکے۔ آج طاقتور کی بات نہیں کھلتی اور کمزور کی بات اچھال دی جاتی ہے، لیکن وہ وقت آنے والا ہے یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر۔ نہ زور کے بل پہ، نہ زر کے بل پہ، نہ کسی اور بل پہ کسی کام کو روکا جا سکے گا، ہر شے تشت ازبام ہو جائے گی۔ وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ، اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، تو وہ کتنا سخت دن ہوگا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ۔ بے شک ان کا رب اس دن ان سے خوب باخبر ہوگا۔ وہ آج بھی باخبر ہے، لیکن آج کئیوں کو یقین نہیں کہ وہ باخبر ہے، لیکن اس دن سب کو یقین ہو جائے گا کہ میرا رب اس سے باخبر ہے۔ جب پرانی تصویریں چلنا شروع ہو جائیں گی، جب ساری ویڈیو سامنے آ جائے گی، زندگی میں جو کیا، تنہائی میں، اعلانیہ، خفیہ، جہاں جہاں جو کیا، داد عیش دی، سب کچھ تشت ازبام ہوگا۔ سب کچھ جو ہے وہ سکرین پہ چل رہا ہوگا، کوئی چیز بھی تشت ازبام ہونے سے نہیں رہ جائے گی۔ تو پھر بندہ کہے گا اوہو، یہ تو سب میرے مالک کو پتا تھا، لوگوں کی نظروں سے چھپ سکا، رب کی نگاہوں سے تو نہیں چھپ سکا۔ اس کی نگاہوں سے کون چھپ سکتا ہے؟ یہ یقین آج اپنی روحوں میں اتار لو، اچھی طرح سے جذب کر لو۔ گناہوں سے بچنے کا اکسیر نسخہ ہے یہ یقین کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ یقین جب روح میں جم جائے، خیالوں میں اتر جائے، اعتقاد کا پختہ حصہ بن جائے، پھر بند کوٹھڑی میں بھی جرم نہیں ہو سکتا کہ میرا مالک تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ جب ساتوں دروازے بند کر کے بت کے اوپر موٹا کپڑا ڈال کے زلیخا بولی ہے تلک، یوسف اب تو آ جاؤ نا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، قال معاذ اللہ، تو جناب یوسف نے کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا۔ اللہ اکبر! تو دروازے بند کر کے لوگوں کی نظروں سے چھپ گئی ہے، اور بے نور آنکھیں رکھنے والے اس پتھر کے بت سے بھی حیا کرتی ہے اور اس پہ بھی پردہ ڈال لیا ہے۔ جب تو اس جھوٹے خدا سے حیا کرتی ہے، میں سچے خدا سے حیا کیوں نہ کروں جو ساتویں کوٹھڑی میں بھی دیکھتا ہے۔ اتنی روشنیاں برسی کہ گناہ کا تصور بھی محال۔ تو یہ یقین کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے،
یہ انسان کی زندگی میں نظم پیدا کرتا ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو کوئی بات کہے تو سعادت مند بیٹے کو غور سے وہ بات سننی چاہیے۔ استاد یا شیخ اپنے شاگرد کو کوئی بات کہے تو اسے غور سے اس بات کو سماعت کرنا چاہیے، چونکہ کہنے والا اس کا بزرگ ہے۔ لیکن وہ بزرگ، وہ شیخ، وہ استاد اگر ساتھ قسم بھی کرے تو پھر اور زیادہ مضمون کی اہمیت ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم مضمون تھا جس سے قبل قسم کی جا رہی۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا جانے لگا ہے اس سے قبل میرے رب نے رب ہو کے قسم کی ہے۔ میرا مالک تو یوں بھی کہہ دیتا تو کافی تھا، لیکن مضمون اتنا اہم ہے کہ اس کو بیان کرنے سے قبل میرے رب نے قسم کی، اور پھر قسم بھی ایک نہیں کی، 5 قسمیں کی۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ تیز دوڑیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ راہ حق میں جہاد کے لیے جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے نکلنے والی آواز اللہ کو کتنی محبوب ہے کہ ان گھوڑوں کی قسم کی۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب برق رفتاری سے دوڑتے ہیں اور پتھریلی زمین میں جب ان کا گزر ہوتا ہے تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان گھوڑوں کی قسمیں کرتا ہوں کہ جن کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے شرارے نکلیں۔ پھر ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے صبح کے وقت جب حملہ آور ہوتے ہیں اور دشمن کے لشکروں کو تخت و تاراج کرتے ہیں تو ان حملہ آور ہونے والے گھوڑوں کی قسم۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور جب وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو ان کی سموں سے گرد اڑتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ گرد اڑانے والے گھوڑوں کی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ بہادر اور دلیر گھوڑے اپنے سوار کو لے کر کے جب دشمن کے قلب میں گھس جاتے ہیں اور جتھوں پر حملہ آور ہوتے ہیں تو مجھے گھوڑوں کی یہ ادا بھی اچھی لگتی ہے، تو مجھے ان گھوڑوں کی قسم۔ تو 5 قسمیں کی۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی کہ جب وہ پتھریلی زمین سے گزریں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلیں۔ قسم ہے مجھے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کو تاخت و تاراج کریں۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ حملہ آور ہوں تو گرد اڑے، اور قسم ہے ان گھوڑوں کی جو لشکروں کے کلیجے چیر دیں اور آگے بڑھ جائیں اور دشمنوں کے جتھوں پہ حملہ آور ہوں۔ تو ان 5 قسم کے گھوڑوں کی میرے رب نے قسم کی۔ اللہ اکبر، میرے مالک ذات کے گھوڑے اور تو ان کی قسمیں کرے، تو کہا کہ یہ گھوڑے میرے محبوب کے غلاموں کے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے پتھروں سے جو شرارے نکلے رب کو وہ بھی پسند ہیں۔ ذرا غور تو کیجئے، تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت محبوب سے ہو تو وہ گھوڑے بھی اچھے لگتے ہیں۔ اچھا ذرا آگے آ جائیے، ذات کا کتا ہے لیکن ولیوں کے سنگ جڑ گیا۔ اللہ نے اس کتے کا ذکر قرآن میں کیا بلکہ اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو بیان کیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کا کتا غار کے دھانے پہ اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہے۔ غار کی دہلیز پر بیٹھنے والے کتے کی حیت جلوس کو، اس کے بیٹھنے کے سٹائل کو قرآن نے بیان کی۔ مالک اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ ایک کتے کے بیٹھنے کے سٹائل کو تو بیان کر رہا ہے، اس کی حیت جلوس کو بیان کر رہا ہے، انداز نشست کو بیان کر رہا ہے، تو قرآن تو سراپا ہدایت ہے، تو اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے؟ کہا یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ ذات کا کتا بھی ہو، سنگ نیکوں کے جڑ جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، اور اگر تم میرے ولیوں سے جڑ جاؤ گے پھر تمہارا مرتبہ کیا؟ یہاں تو کتے جڑ جائیں تو قابل ذکر ہوتے ہیں۔ اچھا ذات کی چیونٹی ہے لیکن راہ تکتی حضرت سلیمان پیغمبر کا، تو اس چیونٹی کی گفتگو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی اور اس کے نام کی صورت اتار دی۔ النمل، سورہ نمل اس چیونٹی کے نام پہ صورت ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی راہیں تک رہی تھی،
اور اپنی ہم جولیوں سے کہہ رہی تھی جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں کہیں تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اور حضرت سلیمان نے اس چونٹی کی بات کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولها، اور مسکرا بھی پڑے۔ تو چونٹی بھی ہو، گھوڑے بھی ہوں، کتے بھی ہوں، لیکن جب اچھے لوگوں کے سنگ جڑ جائیں، نسبت بلند ہو جائے تو وہ قابل ذکر ہو جاتے ہیں۔ تو ہیں گھوڑے، لیکن میرا رب رب ہو کے قرآن میں ان گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کر رہا ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا ووسطن به جمعا۔ قسم ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑیں تو سینوں سے آواز نکلے، پتھریلی زمین میں جائیں تو پاؤں سے شرارے نکلیں، گرد و غبار اڑائیں، دشمن کے لشکروں کو تاخت و تاراج کر کے ان کے جتھوں میں گھس جائیں، ان دلیر اور بہادر گھوڑوں کی میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ یہاں قسم کی بات چلی تو اللہ نے محبوب کے گھوڑوں کی قسم کی، گھوڑوں کی اداؤں کو پسند کیا۔ محبوب کے غلاموں کے گھوڑے، ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں سے ٹکرانے والے پتھروں سے نکلنے والے شرارے، رب کے وہ بھی محبوب۔ اللہ اکبر۔ تو پھر قسم کی بات چلی تو کبھی گھوڑوں کی قسمیں کی، کبھی محبوب کی راہ گزر کی قسم کی۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی۔ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کی؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم انوار کی برستی برکھا ہے، مطاف ہے، حتیم ہے، مستجاب ہے، مستجار ہے، ملتزم ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، قدم قدم پہ انوار برس رہے ہیں۔ شاید میرے رب نے قسم اس لیے کی ہو، شاید قسم اس لیے کی ہو، لیکن میرا رب کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ کیوں؟ یہاں کعبۃ اللہ ہے، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے۔ کیوں قسم؟ وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے۔ اے انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے اس کا مفہوم بیان کیا۔ محبوب آپ کی اقامت اس شہر میں ہے، آپ کے سانسوں کی خوشبو سونگھی ہے شہر کی فضاؤں نے، اس لیے مجھے شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تم جو رہتے۔ اللہ اکبر۔ تو محبوب کے شہر کی قسم کی، والعصر، محبوب کے زمانے کی قسم کی، والضحیٰ، محبوب کے چہرے کی قسم کی، واللیل، محبوب کی لٹکتی زلفوں کی قسم کی۔ کبھی کہا محبوب تیرے چہرہ زیبا کی قسم، کبھی کہا تیری زلف عنبری کی قسم، کبھی کہا تیرے شہر نور کی قسم، کبھی کہا تیرے زمانہ ہنسی کی قسم۔ اور پھر قسم کا باب چلا تو بات کہاں تک پہنچی؟ محبوب نہ صرف تیرے شہر کی قسم، نہ صرف تیری گلیوں کی قسم، نہ صرف تیرے چہرہ زیبا کی قسم، نہ تیری زلف نور کی قسم، نہ تیرے عہد زریں کی قسم، محبوب تیری قسم تو ہے ہی تیرے غلاموں کے گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے جو شرارے اڑتے ہیں، میں خدا ہو کے ان شراروں کو بھی پسند کرتا ہوں اور ان گھوڑوں کی بھی قسمیں۔ یہ قرآن ہے نا، والعادیات ضبحا، قسم ہے محبوب تیرے غلاموں کے گھوڑوں۔ اللہ اکبر۔ قسم ہے ان کے سینوں سے نکلتی آواز کی، قسم ہے ان کے پاؤں سے نکلتے ہوئے شراروں کی، قسم ہے ان کی خوبصورت اداؤں کی، ان اداؤں والوں گھوڑوں کی قسم۔ اللہ اکبر۔ یہ قسمیں کرنے کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ دیکھیے میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں گفتگو کے آغاز پہ ہی قسمیں اٹھانا شروع کر دوں۔ مجھے قسم ہے رب کعبہ کی، مجھے قسم ہے عرش الہی کے مالک کی، مجھے قسم ہے زمین و آسمان کے خالق کی، تو قسموں پہ قسمیں کرتا جاؤں تو جو مجھے غور سے سننے کا عادی نہیں بھی ہے تو وہ بھی متوجہ ہو جائے گا اور سننے کے لیے بے چین ہو جائے گا کہ حضرت قسموں پہ قسمیں اٹھائے جا رہے ہیں، کوئی بات ہے آج؟ تو میرا رب رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جواب قسم کیا ہے؟ تو کان کھڑے ہو گئے، روحوں میں پیاس بڑھ گئی اور سماعتیں بچھ گئی کہ میرے مالک تو قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے، کبھی گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، کبھی ان کے سینوں سے نکلتے ہوئے جو ہے وہ اس مہیب آواز کی قسمیں، کبھی پاؤں سے اڑتے ہوئے شراروں کی باتیں، اور کبھی ان کے پاؤں سے اڑتی ہوئی دھول کی کہانیاں۔ تو قسم پہ قسم، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی، تو کوئی بات ہوگی۔ تو ایک دم کان کھڑے ہو گئے تو جواب آیا
ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے، انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ قسمیں گھوڑوں کی ان کی اداؤں کی اور ناشکرا حضرت انسان کو۔ یہ کتنی لطیف چوٹ تھی جو حضرت انسان کو ماری گئی۔ یا اللہ ہمیں ناشکرا کہنا تھا تو کہیں اور مقام پہ کہہ لیا جاتا۔ گھوڑوں کی تو قسمیں کرے اور ہمیں ناشکرا کہے، گھوڑوں کی قسمیں ہو رہی ہوں اور انسان کو ناشکرا کہا جائے، انسان کو ناشکرا کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ چم میٹھا نہیں ہوتا، کم میٹھا ہوتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن کام کریں تو مجھے وہ بھی اچھے لگتے ہیں، اور تم انسان بنے ہو، نقوش بڑے اچھے ہیں، قدے رانا رکھتے ہو، جھیل جیسی آنکھیں ہیں، اور تم چلتے ہو تو قیامت چلتی ہے، لیکن مجھے تم اچھے نہیں لگتے اگر تم ناشکرے ہو۔ یہ ہیں ذات کے گھوڑے لیکن میرے محمد عربی کے غلاموں کے غلام ہیں، مجھے اچھے لگتے۔ تو وہ چم نہیں دیکھتا، وہ کم دیکھتا ہے۔ تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں لیکن نسبت ہو میرے حضور سے، نسبت میرے رسول سے ہو تو رب کو وہ اچھے لگتے ہیں۔ تو کہا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ناشکر، یہ خود اس کا گواہ ہے۔ ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے کہ یہ کھڑا کہاں ہے، یہ کس قدر نعمتیں پانے کے باوجود شکوے کی زبان کھولے رکھتا ہے۔ یہ ناشکرا ہر وقت اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتا رہتا ہے۔ جتنی نعمتیں اس کو عطا کی، اس کو تو ہم نے جو چمکتی روشن آنکھیں دی ہیں، اس کو بولتی زبان بخشی ہے، خوبصورت چہرہ دیا ہے، قد رانا بخشا ہے، اس کو دماغ دیا ہے، دماغی قوتیں عطا کی ہیں، اور اس کو سننے والے کان دیے، اس کی زبان پہ ذائقے رکھ دیے، نظام انہضام، نظام تنفس، کیا کیا نہیں سے عطا کیا، لیکن ہر وقت یہ ناشکری کے کلمات ہی بولتا رہتا ہے۔ میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ میرے پاس یہ بھی نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں۔ دیکھیں اس کے پاس کیا کیا اس کے مالک نے عطا کیا۔ تو یہ ہر وقت ناشکری، اور پھر جوں ہم قیامت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں ناشکری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں کوئی بہت لمبی عمر نہیں رکھتا، لیکن مجھے آج سے 35 سال پہلے کے حالات کی ہوش ہے، اور جو میرے سے زیادہ عمر میں ہیں وہ اس سے پہلے کے حالات جانتے ہیں۔ تو میرا بنیادی طور پہ ایک دیہات سے تعلق ہے، تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں کے پاس جو آج کچھ ہے وہ آج سے 35-40 سال پیچھے نہیں تھا۔ بالخصوص دیہاتوں کے اندر لوگوں کے پاس 1 یا 2 جوڑے ہوتے تھے اور انہیں بار بار پہنتے تھے۔ کسی شادی یا بیاہ کے موقع پہ جانا ہوتا تو بعض اوقات کسی سے وہ لباس یا جوتے مانگ کے لے کے جاتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس زمانے میں لوگ اپنے کندھے پر ایک کپڑا رکھا کرتے تھے، اور شادی پر اگر کسی نے جانا ہوتا تو جس کا کپڑا بہت اچھا ہوتا تو اس سے وہ مانگ لیا کرتے تھے کہ میں نے ذرا شادی پہ جانا ہے۔ بڑے بھائی کے جوتے پہن لیا کرتے تھے، اور اسی طرح گزر ہوتا تھا۔ کبھی کوئی شکوہ زبان میں پیدا نہیں ہوا تھا، اور لوگوں کے شکستہ سے کچے گھر ہوتے تھے، اور گھر کے صحن میں ایک درخت ہوتا تھا، دوپہر وہاں کاٹ لیتے تھے۔ اکثر لوگ دوپہر کا کھانا تیار نہیں کرتے ہوتے تھے، دودھ پی کر کے ہی گزارا کر لیتے تھے۔ صبح کو ناشتہ اور شام کو کھانا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ کا شکر کیا کرتے تھے۔ یہ پچھلے دن میں گزرا تو دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں اور غبارے پھوڑ رہے ہیں، اور جب غبارہ پھٹتا ہے نا تو بچے خوش ہوتے ہیں، کہے لگاتے ہیں۔ پھر دوسرا غبارہ ہے وہ اس سے کھیلنے لگ جاتے ہیں، اور پھر جب وہ پھٹتا ہے تو پھر خوش ہوتے ہیں۔ تو میں ذرا رک گیا اور اس منظر کو دیکھنے لگا، اور پھر میں نے کہا کہ غبارہ پھٹتا ہے تو یہ بچے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب ہمارا زمانہ ہوتا تھا، جب ہم بچے تھے تو غبارہ پھٹتا تھا، ہم رونے لگ جاتے تھے، کیونکہ کھیل ہی ختم ہو جاتا تھا۔ ایک ہی غبارہ ہوتا تھا 5-6 بچوں کے پاس، اور غبارہ پھٹ گیا تو کھیل ختم، تو سارے رونے لگ جاتے تھے۔ اور اب یہ غبارے پہ غبارہ پھوڑ رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، تو کہاں سے کہاں ہم آ پہنچے۔ لیکن اس زمانے میں اگر کسی سے پوچھا جاتا، لوگ پیدل سفر کرتے اور لباس بھی پورے نہ ہوتے، تو جب کسی سے پوچھا جاتا کیا حال ہے تو وہ لمبا ہاتھ کر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے۔ اس کی باڈی لینگویج بتاتی تھی کہ وہ اس کا رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔
تو اس کا لہجہ بتاتا تھا، اس کا انداز بتاتا تھا کہ وہ اللہ کا شکر کس گہرائی قلب سے کر رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کا شکر. اور آج جب کہ اتنی نعمتیں لوگوں کو میسر ہیں، اتنا کچھ نصیب ہے، عالی نصب گھروں میں رہتے ہیں، لمبی لمبی گاڑیاں ہیں، سہولتیں ہیں، آسودگیاں ہیں، آسائشیں ہیں، مالی آسودگی ہے، رہائشی آسودگی ہے، کھانے پینے کے وافر سامان ہیں، ٹیبل پہ اتنے کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ باری نہیں آتی کھانے کی، اور اس قدر لباس ہے کہ موسم گزر جاتا ہے اور بعض لباس بدلنے کی باری نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود کسی سے پوچھے جناب کیا حال ہے، آسودہ حال شخص سے بھی پوچھیں تو وہ بھی بڑے آہستگی سے کہتا ہے بس چل ہی رہا ہے. تو وہ زمانہ تھا کہ جب لوگوں کے پاس کچھ تھا نہیں تو لمبا ہاتھ کر کے کہتے تشکر کا لہجہ کتنا دل آویز تھا، اللہ کا شکر ہے. اور آج کہتے بس گزر ہو ہی رہی ہے، بس چل ہی رہا ہے. تو ناشکری بڑھتی چلی جا رہی، اتنا کچھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ ان کا بھی چل ہی رہا ہے. تو کہا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے. اتنی نعمتیں کھانے کے باوجود، اتنی دولتیں سمیٹنے کے باوجود، اتنی عزتیں پانے کے باوجود، اتنی آسائشیں حاصل کر چکنے کے باوجود، دولت کے اتنے انبار رکھنے کے باوجود، اس کی زبان بولتے ہوئے کتنے بخل سے کام لیتی ہے کہ بس گزر اوقات ہو ہی رہی ہے. اور میاں تیرے رب نے تجھے اتنا کچھ دیا، یہ دولتیں، یہ دولتوں کے انبار، یہ آسودگیاں، یہ بہاریں، یہ سب کچھ نہ ہوتا تجھے زندگی بخش دی تھی، اس کا ہی شکر تیرے اوپر واجب تھا. اللہ اکبر. اللہ نے حضرت انسان کو یہ جو کچھ دیا ہے، کتنی چیزیں ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں کہ وہ نعمت ہے، لیکن اللہ نے ہمیں عطا کی. دنیا کا ایک امیر ترین شخص تھا اناسس، تو اس کے یہ آنکھوں کے جو پپوٹے تھے یہ کام کرنا چھوڑ گئے. ہمیں کبھی اس کا احساس بھی نہیں ہوا کہ یہ کوئی نعمت ہے. آٹومیٹک سسٹم میرے رب نے لگایا ہے، ادھر تنکا اڑا ادھر آنکھ بند ہو. لیکن اس کو مسئلہ کیا ہوا کہ یہ پٹھے اس کے ختم ہو گئے اور وہ اپنی مرضی سے آنکھیں نہیں بند کر سکتا تھا. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھول دیتا اور جب اس نے سونا ہوتا تو وہ بند کر دیتا. دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک نام تھا. تو کسی نے اس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کاش اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. کاش اس کے لیے تجھے کوئی قیمت لگانی پڑے تو کتنے پیسے لگا سکتا ہے؟ کاش ساری دولت لگ جائے، کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت انسان کو کیا کچھ نہیں اللہ نے دیا. یہ لعاب ہے نا، لعاب ہم روز تھوکتے ہیں، یہ مقدار سے کچھ کم ہو جائے تو بولنے میں دقت، نظام خراب. یہ جو لعاب ہمارے منہ میں آتا ہے جو ہم تھوک دیتے ہیں، یہ قدرتی گریس ہے جو بولنے میں مدد دیتی ہے، نظام کو ٹھیک رکھتی ہے. اور اگر یہ لعاب کم ہو جائے مقدار سے تو نظم خراب ہو جائے. اللہ اکبر. تو ہم نے کبھی سوچا کہ یہ بھی نعمتیں ہیں؟ باقی روشن آنکھیں، چمکتا چہرہ اور زور آور ہاتھ، چوڑی چھاتی، دھڑکتا دل، اور کہتے ہیں اس دماغ کا اگر کمپیوٹر تیار کیا جائے تو نیو یارک شہر سے بڑا ایک بکریاں چرانے والے شخص کے دماغ کا کمپیوٹر بنے. یہ حضرت انسان کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے اور پھر اس کو نعمتیں دی، عزتیں دی، جائیدادیں، زمینیں، لمبی لمبی گاڑیاں، عالی نصب پلازے، کتنا کچھ دیا. پھر خوبصورت اولادیں دی، کیا تسکین قلب کے لیے رکھا اس نے. تو اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے بس چل رہا ہے، گزر اوقات ہو رہی ہے. ان الانسان لربہ لکنود. انسان اپنے رب کا کتنا ناشکر ہے، اس نے کیا کچھ اسے عطا کیا، کیا کچھ عطا کیا، لیکن یہ شکر کا کلمہ بھی نہیں بولتا، بخل سے کام لیتا ہے. تو کہا یہ ناشکر ہے اور اس پر کوئی خارج سے دلیل لانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ. اور یہ خود اس پہ گواہ ہے. ذرا اپنے اندر اتر کے دیکھے تو یہ کتنا بخل کرتا ہے شکر ادا کرنے میں، اسے خود سمجھ آ جائے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اور اس کی ایک خصلت یہ ہے کہ یہ دولت کی محبت میں بڑا سخت ہے. دولت کی محبت یہ بہت زیادہ اپنے سینے میں پال چکا ہے اور یہ دولت اس کی محبوبہ بن گئی ہے. دولت تو اس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی لیکن اس نے اس کو اپنی محبوبہ بنا لیا. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس کو محبت زر شدت سے ہو گئی ہے. سویر سے شام تک اس کا وظیفہ ہی یہی ہے. اس کی زندگی کے اندر منصوبے یہ چلتے ہیں. اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، اس کی ساری زندگی آسودگی سے گزر سکتی ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت اس کے دماغ کے فیتے پہ یہی چلتا ہے اور یہی کہانی چلتی ہے، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو، یہ زیادہ کیسے ہو. اس اضطراب نے اس کو بے چین کر دیا ہے.
اور خواہش زر نے، حفظ زر نے اس کا چین چھین لیا ہے، اور اتنی محبت جاگزی ہوگی اس کے دل میں کہ اللہ کی محبت کے لیے اس کے دل میں جگہ ہی نہیں بچی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اللہ اکبر۔ اب پہلے گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی، پھر اس کے بعد حضرت انسان کی یہ جو بڑی خامیاں تھی، جو خامیاں جڑ ہیں اس کی باقی خامیوں کی، ان کو بیان کیا۔ ایک تو ناشکرہ ہے، جو ملا ہے اس پہ یہ شکر ادا نہیں کرتا، حالانکہ اگر وہ شکر ادا کرے، رب کا وعدہ ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے میں اور زیادہ دوں۔ ایک تو یہ شکر نہیں کرتا، اور دوسرا یہ ہے کہ دولت کی محبت اس کے رگو ریشہ میں رچ بس گئی ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان بد نصیب لوگوں کی کہانی بیان کرتے ہوئے کہا جو دولت کو مقصود ہی بنا بیٹھے، الذی جمع مالا وعدد۔ یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گنتے رہتے ہیں، بار بار حساب کرتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعدد، مال کو جمع کیا، وعدد، اور بار بار اس کو گنتے رہے، اتنے ہو گئے، اب اتنے ہو گئے۔ اللہ کلا لینبذن فی الحطام۔ پہلے شرف میں الذی جمع مالا وعدد یحسب ان مالہ اخلد، یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا، مال کی کثرت سے ہم محفوظ ہو جائیں گے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، دولت اتنی ہوگی تو ہم ہر طرح سے حفاظتوں کے ساتھ میں آ جائیں گے، ہمارا مال ہمیں لافانی کر دے گا۔ یحسب ان مالہ اخلد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ تمہاری بھول ہے کہ مال تمہیں لافانی کر دے گا، مال تمہیں مرنے نہیں دے گا، مال تمہیں محفوظ کر لے گا۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہم تمہیں پکڑ کے آگ میں ڈال دیں گے۔ لَيُنبَذَنَّ کے لفظ پہ اگر غور کیا جائے تو عربی میں جب ان کا جوتا پرانا ہو جاتا تو پرانا جوتا جب پہننے کے بھی قابل نہ رہتا تو اس کو اتار کے ایسے حقارت سے پھینکتے، اور اس کے لیے لفظ استعمال کرتے نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ وہ جوتا جو پاؤں میں ڈالنے کے بھی قابل نہ رہے اور اتنا پرانا ہو جائے کہ اس کو اب جو ہے وہ مزید مرمت بھی نہ کروانا ممکن ہو، تو اس کو پھر پھینکا جاتا ہے، اور پھر اس کو وہ حقارت سے پھینکتے ہیں، اور وہ جوتا چلتے ہوئے تنگ کرتا ہے تو پھر اس کو اتار کے حقارت سے رب پھینک دیتے ہیں، تو اس کے لیے لفظ بولتے ہیں نبذت النال، میں نے جوتا پھینک دیا۔ حقارت سے پھینکنے کو نبض کہتے ہیں، اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کلا لینبذن فی الحطمہ، اے اہل عرب، جس طرح تم جوتا پرانا حقارت سے پھینکتے ہو، ہم حقارت سے تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، یہ ان مالداروں کی کہانی ہے جنہوں نے مال کو اپنا معبود بنا لیا، مال کو اپنا مقصود بنا لیا، مال مال مال، ہر قدر پامال کر دی، ہر قدر کی قربانی دے دی مال کے بدلے، اور مال ہی ان کا مقصود بن گیا، اور یہ سمجھے کہ یہ مال جو ہے وہ ان کو لافانی کر دے گا، ان کو مرنے نہیں دے گا، ان کے لیے حفاظتی حصار بن جائے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ، اللہ فرماتا ہے جانتے ہو جس حطمہ میں، جس آگ میں تمہیں ڈالا جائے گا وہ آگ کیا ہے؟ ما الحطمہ، کیا تمہیں پتا ہے وہ حطمہ کیا ہے؟ پھر خود فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دل کھا جائے گی، جو کلیجے چاٹ جائے گی۔ تو حب زر، یہ حب دولت اور حب دنیا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تو اس لیے اپنے اندر سے محبت زر کو نکالنے کی کوشش کیجئے اگر کہیں آپ کو داخل ہوتی محسوس ہو رہی ہے، اور حب دولت کو نکالنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، اسلام نے ہمیں یہ نظم دی ہے۔ اقبال نے کہا تھا حب دولت تلف می سازت زکوٰۃ، زکوٰۃ حب دولت کو زائل کرتی ہے، جب اللہ کی راہ میں لٹاؤ گے تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔
ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگی۔ حب دولت تلف می سازت زکات، یہ ماہ سیام آ رہا ہے تو زکات سے حب دولت کو کم کیجئے، بلکہ صدقات دیجئے، نفلی صدقات کیجئے، غرباء کی مدد کیجئے، مساکین کی مدد کیجئے، اپنے غریب محتاج رشتہ داروں پہ غور کیجئے، ان کی مدد کیجئے، اپنی ہمسائیگی میں دیکھیے، پردے سے مدد کیجئے، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ یہ جو نمائش لگا کے 10 اخباروں میں چھپوا کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے گریز کیجئے۔ کبھی سوچیں کہ اگر آج کسی کی بیٹی لائن میں کھڑی ہے تو کل اگر یہ مرحلہ میری بیٹی کے لیے آ جائے تو پھر میرا مزاج کیا ہو۔ تو عزت نفس کا خیال رکھیے، لوگوں کی غربت کا تماشا نہ اڑائیے، اور لوگوں کی جو ہے وہ محتاجی کو اپنی تسکین کا ذریعہ نہ بنائیے۔ کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں۔ کوئی آئے تو صحیح، جھولی پھیلائے تو صحیح، کوئی طلب تو کرے۔ دنیا والوں سے مانگیں تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگیں تو ناراض ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے نہ مانگو گے تو پھر کس در پہ جاؤ گے؟ قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تم نہیں مانگو گے تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ تم مانگتے رہو گے، جھولی پھیلاتے رہو گے، وہ اپنی رحمتیں تمہارے دامن میں ڈالتا رہے گا۔ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی، ہر بندے کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق، چاہت کے مطابق، طلب کے مطابق، آرزو اور تمنا کے مطابق دے دے، اس کے خزانوں میں پھر بھی کوئی کمی نہیں آتی۔ تو اسی سے مانگیں۔ اللہ سے راز و نیاز کی باتیں، جو باتیں بندہ کسی سے نہیں کر سکتا وہ اپنے رب سے ڈائریکٹ کرتا ہے۔ اپنے دل کے سارے دکھڑے اپنے رب کی دہلیز پہ رکھتا ہے، اور اپنی ساری ضرورتیں مالک کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہے، اور اس سے مانگتے ہوئے بندے کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتا، بلکہ اس سے مانگتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں۔ کسی اور سے مانگیں تو جھجک لگتی ہے، لیکن مالک سے مانگیں تو اپنائیت کا احساس ہوتا ہے کہ میں اس سے مانگ رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمارا رب لگتا ہے، ہمارا اس سے ربط کتنا گہرا ہے۔ دعا خود عبادت ہے۔ جب تمہاری ضرورتوں کا کفیل وہ ہے تو پھر اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور جب اس سے بندہ مانگتا ہے تو پھر وہ مانگنے والے کی لاج بھی رکھتا ہے۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑوں۔ جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ میں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، اتنے لوگ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے کوئی چیز طلب کریں اور وہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ کیا خالی لٹائے گا؟ وہ کہے گا اتنے لوگ آگے ہو تو ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ میں ان کو خالی لٹاؤں۔ تو جب یہ دنیا دار خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹائے گا؟ جب بندے اس کی دہلیز پہ چل کے آ جائیں تو وہ بندوں کی ضرورتوں کا کفیل ہے، اور ان کے ہر درد کو جانتا ہے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ علماء نے کہا دعا ہر صورت قبول ہوتی ہے، یا تو یہ ہے کہ فوراً قبول ہو جاتی ہے، جو مانگا فوراً مل گیا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً نہیں ملتا، حکمت ہوتی ہے اور فوری دینا مناسب نہیں ہوتا تو اس کو فوری نہیں دیا جاتا، لیکن دعا بعد میں کچھ عرصے کے بعد اس کی ڈیمانڈ پوری کر دی جاتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے نہ فوری دیا جاتا ہے نہ بدیر دیا جاتا ہے، اس دعا کو ذخیرہ کر لیا جاتا ہے اور حشر کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور روایت میں آتا ہے حشر کے دن جب ان دعاؤں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا بدلہ دنیا میں نہیں ملا تھا، تو لوگ آرزو کریں گے کاش کہ دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی، سارے صلے آخرت میں ملتے۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جو مانگا جاتا ہے وہ نہیں دیا جاتا، اس کے بدلے میں کچھ اور چیز دے دی جاتی ہے جو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور جو اس کے لیے مناسب ہوتی ہے۔ وہ کچھ اور مانگ رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اپنی حکمت کے تحت اسے کچھ اور عطا کر دیتا ہے۔ بہر صورت دعا قبول ہوتی ہے، اور بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ پسند کرتا ہے،
آج یہ بھی بحث چلتی ہے نہیں مانگنا چاہیے، فلاں وقت میں نہیں مانگنا چاہیے، تو وہ کہتا ہے مجھ سے مانگو جب بھی مانگو، میرا دست کرم تمہیں دینے پہ آمادہ ہے۔ اور اگر کوئی نہیں مانگتا تو فرمایا کل ما یابو بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر یہ نہیں مانگیں گے تو اللہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ مانگنا تمہاری ضرورت ہے، اگر تم مانگتے رہو گے تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اگر تمہیں اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ تو اس کے حضور دعائیں مانگو، وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ اللہ اکبر۔ دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ ہو، مجھے اچھا لگتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو اور تم جھولیاں پھیلاؤ، اور نہ میں صرف تمہاری ضرورت کو پورا کروں گا بلکہ اپنی جناب سے تمہیں مزید رحمتوں سے بھی نوازوں گا، تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی میں لاج رکھوں گا، تم طلب تو کر کے دیکھو۔ لازمی نہیں ہے کہ تمہیں مانگنے کا بڑا سلیقہ آتا ہو میں پھر دوں گا، شکستہ اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں سے مانگو پھر بھی جھولی بھر دوں گا۔ وہ کریم ہے، اس سے مانگو تو صحیح، ہاتھ تو پھیلاؤ، جس زبان میں مانگنا آتا ہے مانگو، عربی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، پنجابی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز پہ مانگو، سعدی کے انداز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے۔ آؤ تو صحیح اس کی چوکھٹ پہ، جھولی تو پھیلاؤ۔ زلیخا بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، کیا کہتی تھی؟ یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ اس کا اعتقاد تھا کہ یہ مجھے دیتا ہے، اور وہ ہاتھ جوڑے کھڑی تھی، لیکن وہ پتھر کا مادو بلا اس کی کیسے فریاد سنتا۔ لیکن وہ روزانہ کھڑی ہو جاتی تھی، دعائیں مانگتی تھی، یا صنمی اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ زندگی گزرتی گئی، لیل و نہار کروٹیں کھاتے گئے، عمر ڈھلنے لگی، چہرے پہ جھریاں ابھرنے لگی۔ وہ روزانہ سر شام ہاتھ جوڑتی اور بیٹھ جاتی، لیکن کوئی جواب نہ آتا۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، یا صنمی کا وظیفہ چل رہا تھا، نیند کا جھٹکا آیا، زبان بل کھا کے کہا یا سمادی یا سمادی۔ آواز آئی جبریل جا یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ مالک اس نے تجھے تو نہیں پکارا، یہ تو بت کو پکار رہی ہے۔ وہ تو زبان بل کھا گئی اور یا صنمی کے بجائے یا سمادی کے لفظ آگے کہا جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بت کو پکارتے ہوئے اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آج اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، جیسے بھی آیا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ جا بچھڑی کو یوسف ملا دے۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی ہاتھ تو پھیلائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں، جلوائے طور تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ کوئی ہاتھ تو پھیلائے، کوئی جھولی تو پھیلائے، کوئی مانگے تو صحیح۔ دنیا والوں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے۔ اب تو صاحب سو رہے ہوں گے، اب تو ناشتے کا وقت ہے، اب تو دفتر کی مصروفیت کا وقت ہے، فراغت کے لمحے ہوں گے تو بات کریں گے۔ تو کسی دنیا دار سے بات کرنا ہوتا ہے تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، لیکن رب سے جب مرضی بات کرو در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند کیا اسے اونگ بھی نہیں آتی۔ جب بھی مانگو گے دست کرم کشادہ پاؤ گے۔ جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ تو ہم بھی اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں، اگر کسی کو وہاں جانا نصیب ہو تو وہ تو قبولیت کے بہترین لمحے ہیں، اور اگر نصیب نہیں بھی ہوتا تو 9 ذی الحج کو ہم یہی کھڑے ہو کے کہتے ہیں مالک وہاں تو آ نہیں سکے، یہاں تو کھڑے ہیں، میرے مالک تو کرم فرما دے اور ہمارے صغائر کبائر سارے معاف فرما دے۔ تو 9 ذی الحج کا روزہ بھی رکھا جائے اور اللہ کے حضور دعائیں بھی مانگی جائیں۔ آپ جہاں بھی ہوں گے قبولیت ہوگی، اور اللہ قبولیت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے کسی دن اپنی چوکھٹ پہ بلا بھی لے گا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، کام آخر جذبہ بے اختیار آ ہی گیا، دل کچھ اس صورت سے تڑپا ان کو پیار آ ہی گیا۔ تو ایک دن اللہ ہمیں اس سعادت کے لیے اپنی چوکھٹ پہ بھی بلائے گا۔ اللہ آپ سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت۔ آج کے زمانے میں
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نہیں مانگتے. تو اگر کوئی شخص نہیں مانگتا تو اللہ کو اس کی پرواہ بھی نہیں، یہ ضرورت ہماری ہے. فرمایا کل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو تم نہیں پکارو گے تو اسے بھی پرواہ نہیں ہے. ضرورت تمہاری ہے، مانگنا تم نے ہے. تو جب تم نہیں مانگو گے، متکبر ہوتے ہو، اس سے مانگنے سے بھی تمہیں حیا آتی ہے، تو پھر وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. لیکن اگر تم مانگتے رہو گے تو وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا، اور اس سے جب بھی مانگو اس کا در رحمت کھلا ہوا پاؤ گے. جس بھی لہجے میں مانگو وہ دینے پہ آمادہ ہوگا. دنیا والوں سے مانگنا ہوتا ہے تو دیکھنا پڑتا ہے کہ کس وقت مانگیں، موڈ کس وقت درست ہوگا. لیکن اللہ سے جب بھی مانگیں، صبح کو مانگیں، شام کو مانگیں، دوپہر کو مانگیں، پچھلے پہر دامن پھیلا کے بیٹھ جائیں. پھر دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے. اللہ سے اردو میں مانگیں، عربی میں مانگیں، ہندی میں مانگیں، سندھی میں مانگیں، نظم میں مانگیں، نثر میں مانگیں، اقبال کے لہجے میں مانگے، سعدی کے انداز میں مانگے، رومی کی طرز پہ مانگے. نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دیں، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی سنتا ہے. مانگے تو صحیح، دستے طلب تو دراز کریں، وہ کریم ہے. جب اس کے سامنے بندے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں وہ خالی نہیں موڑتا. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا، زندہ، سخی اور کریم ہے. کہا بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں تو مجھے شرم آتی ہے، میں خالی ہاتھ کیسے موڑ دوں. جب انہوں نے مانگا ہی مجھ سے ہے تو میں نے بھی نہ دیا تو پھر کس در پہ جائیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں جتنے لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے ایسی چیز مانگے جس کو دینا اس کے بس میں ہو، تو مجھے بتائیے وہ آپ کو خالی موڑ دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میرے دروازے پہ آ گئے ہیں اور میں ان کو خالی موڑ دوں. جب کسی دنیا دار کے در پہ اتنے لوگ جمع ہو کے چلے جائیں تو وہ بھی حیا کرتا ہے کہ اتنے لوگوں کو کیسے خالی موڑوں. میں ایک ڈیرہ دار شخص ہوں، کیا کہیں گے؟ اسے حیا آتی ہے اتنے لوگوں کو خالی موڑتے ہوئے. تو رب کی دہلیز پہ ہاتھ پھیلا کے جب مانگیں گے تو رب خالی موڑ دے گا. کہا وہ اسے حیا یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. جب تم ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگتے ہو، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتی ہے کہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی موڑ دوں. اس لیے